اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، جو آپ کا جذبہ ایثار تھا کہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دمبا بھیج دیا، جنت سے دمبا آ گیا۔ مگر میرے عزیزو، آج کی گفتگو میں آپ کو فقط اتنی بات بتانے والا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ اللہ نے جو دمبا بھیجا وہ جنت سے آیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا جنت سے آیا، مگر کون سا دمبا تھا؟ وہ کون سا دمبا تھا جو جنت سے آیا؟ اور پھر جو اس کو ذبح کیا گیا تو اس کے گوشت کا کیا ہوا؟ اس کے گوشت کا کیا کیا گیا؟ آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تعلق سے بڑی باتیں سنی ہیں، مگر اس کو بھی توجہ سے سنو، اور اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ذرا شروع سے سمجھنا پڑے گا۔ آؤ پیچھے چلتے ہیں۔ جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، دنیا بنانے کے بعد میں پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی تخلیق کی، اللہ نے پہلے بشر، پہلے آدمی کو بنایا۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم کا مجسمہ، آپ کا پتلا تیار کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے۔ پھر آپ کے وجود کے اندر روح ڈالی، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے اسے لعنتی بنا دیا۔ اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، نکال دیا، مردود بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، پھر حضرت حوا کو بھی تسکین کے لیے پیدا کیا۔ دل نہیں لگ رہا تھا تو حضرت حوا کو بھی پیدا کر دیا۔ پھر اللہ نے دونوں میاں بیوی کو حکم دے دیا جنت میں رہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پروردگار نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جنت میں رہو، جنت میں چلے گئے۔ ایک شجر ممنوعہ ہے، اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا۔ بہرحال اللہ کے ہر کام میں حکمت، ہر کام میں حکمت پروردگار کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ایک پوری تفصیل ہے جو میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مگر میں اپنے موضوع سے آپ کو ہٹانا نہیں چاہتا۔ شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کیا، اس کا پھل کھانے سے منع کیا، شیطان نے بہکایا، پھل کھا لیا، اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، زمین پر اب رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا، فرشتوں نے کھیتی کرنا بھی سکھا دیا۔ اب یہاں پر آپ کی اولادیں ہوئیں، دنیا کو اب آگے فروغ مل رہا ہے، انسانیت کو فروغ مل رہا ہے۔ آپ کی اولادیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، ایک مرتبہ میں حضرت حوا کو 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک مرتبہ میں 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اگلی مرتبہ پھر ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو جو پہلے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوا، اگلی بار میں جو پیدا ہوا ان دونوں کے درمیان ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، اس طرح سے نکاح کیے جاتے تھے۔ یعنی ایک رحم سے جو پیدا ہوئے ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دونوں بھائی بہن قرار پاتے تھے۔ ادھر والا لڑکا اور پھر جو اگلی بار پیدا ہوئی وہ لڑکی، ان دونوں کا نکاح ہوتا تھا، اور ادھر جو لڑکا پیدا ہوا ادھر جو لڑکی پیدا ہوئی ان دونوں کا نکاح ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ تھا، یہی طریقہ تھا۔ مگر سنو میرے عزیزو، آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا حابیل اور قابیل کا قصہ۔ حابیل اور قابیل جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں۔ حابیل کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ میں جو پیدا ہوئی، تو دستور وہی تھا، طریقہ وہی تھا کہ ادھر والا لڑکا ادھر والی لڑکی، پھر نکاح ہونا۔
لیکن قابیل کہنے لگا نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہیں اقلیمہ، میں ان کے ساتھ میں نکاح کروں گا، یہ خوبصورت ہے۔ لیکن ان کے ساتھ میں نکاح تو نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہوگا نکاح، تیرا نکاح ان کے ساتھ ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ یہ نہیں مانا، ضد کی کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک کام کرو، قربانی پیش کرو۔ دونوں حابیل اور قابیل کو حکم دیا دونوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کر دیا جائے گا، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیزوں، اب اس دور کے حساب کی قربانی دیکھیں، اس وقت میں پہلی قربانی دنیا میں ہو رہی ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا اپنی چیزیں لے کر آ جاؤ جو قربانی میں تمہیں دینی ہے، لا کر میدان میں رکھ دو۔ جناب حابیل اپنا بہترین ایک دمبا لے کر آئے، خوبصورت حسین و جمیل۔ یہاں دوسری روایت بھی ہے لیکن دمبے کے تعلق سے زیادہ قول ملتے ہیں، یہی مشہور بھی ہے۔ جناب حابیل دمبا لے کر آئے، لا کر رکھ دیا، خوبصورت تگڑا تندرست ہے، حسین و جمیل ہے۔ لیکن قابیل کیا لے کر آیا؟ یہ چند سوکھی ہوئی بالیاں لے کر آیا، سڑی ہوئی بالیاں لے کر آیا، لا کر رکھ دی۔ جب لا کر دونوں نے اپنی اپنی چیزوں کو رکھ دیا تو ایک بجلی آسمان سے آئی، قابیل کی قربانی کی وہ بالیاں سڑی ہوئی وہیں پہ پڑی رہ گئیں، اور جناب حابیل کا وہ دمبا جو بڑا حسین و جمیل خوبصورت تھا، آسمان سے آنے والی بجلی اس دمبے کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی، قربانی قبول ہو گئی۔ جناب حابیل کا نکاح جناب اقلیمہ کے ساتھ میں ہو گیا۔ یہ قربانی تھی پہلی قربانی۔ اب یہاں پر جناب حابیل جو دمبا لے کر آئے تھے جس کو قربان کیا تھا، یہ وہی دمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دمبے کو جو آسمان سے بجلی آئی تھی اٹھا کر لے گئی تھی، اللہ نے اس کو جنت میں رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دمبے کو پھر حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو جبریل کے ذریعے اسی دمبے کو بھیجا گیا۔ بلبل سدرا طائر سدرا اسی دمبے کو لے کر آ گئے، یہی دمبا پھر ذبح کیا گیا، اسی دمبے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کو ہٹا کر اسی دمبے کو فدیے کے طور پر ذبح کیا گیا۔ اے لوگو، یہ وہی دمبا ہے، مگر سنو پھر اس کے گوشت کا کیا ہوا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ دمبے کو ذبح جب کر دیا، حضرت ابراہیم نے جب پٹی آنکھوں سے ہٹائی، دیکھا بیٹا ادھر ہے، ادھر دمبا ذبح ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کا سر لیا، سر لے کر چلے گئے، اس کا گوشت وہیں پر پڑے رہنے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس گوشت کو جنگل کے درندوں نے کھا لیا۔ وہ دمبا آیا تھا اور اس کے گوشت کو جنگل کے درندوں نے کھا لیا تھا۔ میرے عزیزو غور کریں، آج ہم قربانیاں کر رہے ہیں، قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، جب حضور سے عرض کیا گیا حضور یہ جو قربانی ہے کیا ہے اس کی حقیقت، میرے آقا نے فرمایا یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور فرمایا جب صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اس کے بدلے ثواب کیا ملتا ہے، حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنے والوں، ادھر جناب حابیل جب دمبا لے کر آئے قربان کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، تو خوبصورت حسین و جمیل موٹا تازہ فربا لے کر آئے۔ مگر آج ہم قربانیاں کیا کرتے پتلے دبلے لاغر کمزور جانور تلاش کرتے ہیں، اچھا جانور لایا کریں۔ اور میں اس پر کئی باتیں بیان کر چکا ہوں، اب میں ایک اور ضروری بات بیان کرتا ہوں قربانی کے تعلق سے، اس کو بھی آپ توجہ سے سن لیں۔ اگر زندگی میں پہلی بار کوئی شخص قربانی کر رہا ہے تو اب اس صورت میں وہ قربانی کس کے نام سے کرے؟
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو زندگی کی پہلی قربانی ہے وہ حضور کے نام سے کریں، پھر اس کے بعد میں اپنے نام سے کریں، پھر اس کے بعد میں اوروں کے نام سے. اور ہمارے یہاں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد کے نام سے ایک ایک سال قربانی کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب مالک نصاب بنایا، یعنی وہ انسان جو صدقہ فطر ادا کیا کرتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اور جس پر قربانی واجب ہے اسے چاہیے کہ اپنے نام سے قربانی کرے. اور اللہ نے اور بھی مزید نوازہ توفیق دی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ حضور کے نام سے بھی قربانی کرے. لیکن اس پر واجب ہے تو پہلے اس کو ادا کرے. اللہ نے نوازہ توفیق دی ہے تو پھر حضور کے نام سے بھی کرے، اپنے مرحومین کے نام سے بھی کرے. جس پر قربانی واجب ہو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے. جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی اگر نہیں کرے گا تو گویا اس نے سنت ابراہیمی کو ترک کر دیا. واجب تھی مگر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو جس پر واجب ہے ہر حال میں کریں. پیسے نہیں ہیں لیکن مالک نصاب میں مال ہے اتنا، تو کسی مال کو کسی چیز کو بیچ دیں پھر قربانی کریں. نہیں بیچ رہے ہیں تو کسی سے قرض لے کر قربانی کریں، پھر جب پیسہ آ جائے تو اس کا قرض لوٹا دیں، اس کا قرض چکا دیں. لیکن قربانی بہرحال کرنی ہوگی، کوئی بچنے کی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا ہے قربانی؟ کیا ہوتا ہے مقصد قربانی؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کونین کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے قربانی کیا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کائنات نے فرمایا، اے میرے صحابہ قربانی کی حقیقت یہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضور نے اس کی اہمیت بیان فرمائی. تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کا ثواب یہ کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. جو جانور تم ذبح کر رہے ہو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. خوش ہو جائیں وہ لوگ جو قربانی کیا کرتے ہیں، اپنے مقدروں پہ ناز کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان چھڑاتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، حساب نہیں ہے، موقع نہیں ہے. یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ قربانی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے. اور خود میرے آقا نے قربانی کی تو یہ میرے حضور کی بھی سنت بن گئی، والی کائنات کی بھی سنت بن گئی، جانے کائنات کی بھی سنت بن گئی. اور میرے حضور نے اپنی جانب سے بھی قربانی کی، تاجدار مدینہ نے امت کی جانب سے بھی قربانی کی. میرے مصطفیٰ کے پیارے داماد، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، مشکل کشا، حیدر کرار، مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی امت کی طرف سے بھی قربانیاں کی ہیں اور حضور کی جانب سے بھی قربانیاں کی ہیں. اے میرے عزیزو، اگر اللہ نے نوازا ہے جان نہ چھڑاؤ، کوشش کیا کرو. اگر اللہ نے مال دیا ہے اپنی بھی کرو اور حضور کی جانب سے بھی قربانی کیا کرو. اور سنو، حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں پروردگار عالم کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اللہ جس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اس کے نام پر خون بہانا، جانور ذبح کرنا. ایام نہر وہ 3 دن قربانی کے، پہلا دن 10 تاریخ، دوسرا دن 11 تاریخ، تیسرا دن 12 تاریخ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں.
اب میں یہاں پر مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پہلا دن قربانی کا، پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل، پہلے دن کی افضلیت زیادہ، اس کے بعد میں پھر دوسرے دن کا درجہ، اور اس کے بعد میں تیسرے دن کا درجہ. پہلے دن سب سے زیادہ ثواب، دوسرے دن اس سے تھوڑا کم، اور تیسرے دن اس سے کم. پہلے دن کی افضلیت سب سے زیادہ. اور قربانی کرتے ہوئے یہ بھی خیال رہے نام و نمود کے لیے قربانی نہ کی جائے، دکھاوے کے لیے قربانی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے قربانی تم پر واجب کی ہے، اور قربانی ہر اس انسان پر، ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر جس پر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، وہ قربانی کیا کرے. اللہ اکبر. غور کرو، تاجدار مدینہ، والی کائنات، جانے کائنات، آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لختے جگر، تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانیاں کی. حضور اور حضور کے صحابہ اپنے جانوروں کو سجا کے تیار کر کے لے کے جاتے تھے. مکہ مکرمہ میں جا کر حج ادا کیا کرتے تھے، مینا میں جا کر جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے. اور قربانی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ چاہیں کہ میں اپنی قربانی کسی دوسرے صوبے میں ہندوستان کے کراؤں، وہاں آپ کی قربانی ہو جائے گی. آپ یہاں پر ہیں، آپ چاہیں کسی دوسرے ملک میں سعودی میں مینا میں ہی اپنی قربانی کراؤں گا، بالکل ہو جائے گی، وہاں کرا لیجیے. آپ یہاں بیٹھ کر جہاں قربانی کرانا چاہیں کرا لیجیے، قربانی ہو جائے گی. اور مسافر پر چونکہ قربانی نہیں ہوتی ہے تو جو مسافر ہے وہ نفل کی نیت سے قربانی کر سکتا ہے. بزنس کے تعلق سے جس انسان کو ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے، اس جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تو وہ ایک جگہ پر کہیں پر بھی قیام نہیں کر پاتا 15 دن یا اس سے زیادہ. ایسی صورت میں اس شخص کو مسافر کہا جائے گا. یعنی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تقریباً 92 کلومیٹر وہ گھر سے نکل گیا، اب اس کے بعد میں وہ شخص اس جگہ پر 2 دن 4 دن قیام کر رہا ہے، تب وہ مسافر ہے. ہاں اگر 15 دن سے زیادہ اس کے رکنے کی نیت ہے تب پھر وہ مسافر نہیں، مقیم بن جائے گا. عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی شخص گیا کہیں پردیس کمانے کے لیے، وہاں پر وہ 1 سال 2 سال، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ رہ رہا ہے. اب وہ فکر مند ہے کہ میں رہتا تو یہاں ہوں، قربانی کہاں کروں، یہاں کروں یا اپنے گھر کروں. تو یاد رہے میرے عزیزوں، میں نے ابھی عرض کیا قربانی کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے. کوئی آدمی سعودی میں رہتا ہو، وہاں پر کام کرتا ہو، کمانے گیا ہو، کوئی برطانیہ میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی کویت میں رہتا ہو، کوئی مسقط عمان میں رہتا ہو، کوئی دبئی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو وہ وہاں پر مقیم ہے. اس پر اگر قربانی واجب ہے تو جہاں چاہے قربانی کر لے، وہاں کرنا چاہے وہاں کر لے، اور اپنے گھر پہ یعنی جہاں اس کا وطن ہے وہاں پہ کرنا چاہے وہاں پر قربانی کر لے، وہاں پر بھی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو، قربانی بہرحال ضرور کی جائے، اس لیے کہ اس قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ آج میں اور آپ تو جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی. اچھا غور تو کریں، ہم بہت سچے پکے مسلمان ہیں نا، میاں قربانیوں میں تو ہیلے تلاش کرتے ہیں. بالفرض ایک لمحے کے لیے ذرا سا خیال کریں، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرو، کس میں ہمت ہوتی؟ کون یہ عزم رکھتا تھا؟ یہ عزم یہ ہمت تو صرف اللہ کے پیغمبر میں تھی. یہ عزم یہ ہمت یہ حوصلہ اور رب کی رضا کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنے کا جذبہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھا. اور پھر یہی جذبہ ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یہی جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کربلا کے میدان میں. اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے حضرت امام حسین
میرے آقا کے پیارے نواسے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی قربان کیا، جوان بیٹے علی اکبر کو بھی قربان کیا، اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو بھی قربان کیا، بہن کے بچے اونو محمد بھی قربان ہو گئے۔ اسی کربلا کے میدان میں خود میرے مولا، خود میرے آقا امام حسین بھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے میرے مولا امام حسین نے قربانی پیش کر دی۔ امام حسین نے سر مبارک کٹ گیا، نیزے پر چڑھ گیا، نیزے پہ چڑھ کے سر امام نے قرآن سنا دیا۔ پھر اسی لیے تو کہنے والے نے کہا، اسلام سرسوی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ یہ جذبہ ادھر حضرت ابراہیم کا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی، ادھر یہ جذبہ امام حسین کا تھا کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا، خود قربان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو امتحانات کے تعلق سے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا بے شک ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے آزمائیں گے۔ اور دوسری آزمائش کیا ہوگی؟ فرمایا گیا کہ دوسری آزمائش یہ ہوگی کہ بھوک سے آزمایا جائے گا، فاقوں سے آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا۔ پھر ایک آزمائش یہ ہوگی کہ جان کے اور مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، یہ تیسری آزمائش۔ پھر جان کے نقصان سے، جان کا نقصان ہوگا، جان پر بن پڑے گی، اس سے آزمایا جائے گا، چوتھی آزمائش۔ پانچویں آزمائش پھلوں کی کمی سے، پھلوں کے تعلق سے جو ذکر کیا نا، یہاں پر پھل سے مراد اولاد ہے، یعنی اولاد سے آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، جان سے آزمایا جائے گا، مال سے آزمایا جائے گا، اولاد سے آزمایا جائے گا، 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے انبیاء کو بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقرب بندوں کو 5 چیزوں سے آزمایا۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، خوف سے آزمایا، ڈر سے آزمایا، تو نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں جناب ابراہیم، سامنے وقت کا شہنشاہ کھڑا ہے، اپنے دربار میں سامنے وقت کا شہنشاہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، پوری کائنات میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اکیلے جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اکیلے اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، آپ اکیلے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ سامنے بادشاہ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا لشکر ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی فوج ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں جو چاہے وہ نقصان پہنچا دے، لیکن یہ اللہ نے آزمایا ہے۔ پروردگار عالم نے خوف سے آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، آپ نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ پروردگار عالم کی توحید کا پرچم لہرا دیا۔
نمرود نے کہا کہ اس خدا کی بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ یہ کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلا لیے، ایک وہ جس کو سزا ہو چکی تھی، ایک وہ جس کو آزادی مل چکی تھی۔ اس نے جسے آزادی ملی تھی اسے موت کی سزا سنا دی، اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اسے آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں۔ یہ بے وقوف سمجھ رہا تھا کہ زندگی اور موت اس طرح سے دی جاتی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ رب مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندے کو مردہ کر دیتا ہے، اور رب جب بندے کا وجود ہی نہیں تھا تب اسی نے پیدا کیا، اسی نے بنایا۔ زندگی موت کا اختیار اس رب کے ہاتھ میں، اس رب کو اختیار ہے، اس پروردگار کے دست قدرت میں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا؟ کیسے میدان محشر میں جمع کرے گا؟ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 5 پرندے پالو، 5 پرندے۔ اللہ نے 4 پرندے پالنے کا حکم دیا۔ 4 پرندے کون کون سے پرندے تھے؟ اس میں مور تھا، اس میں مرغا تھا، اس میں کبوتر تھا، اور ایک اس میں کوا تھا۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالے۔ جب وہ انہیں کھلایا پلایا پرورش کی، بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب ان 4 کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد میں ان کی بوٹی بوٹی بنا دی۔ اللہ نے فرمایا ان بوٹیوں کا قیمہ بنا دو۔ قیمہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس قیمے کو لے جا کر الگ الگ پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو، 4 جگہوں پہ رکھ دو۔ 4 کا مکس کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے گوشت۔ 4 کا گوشت ملا کے برابر اس کو چھوٹا چھوٹا بوٹیوں میں قیمہ بنا کر مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ الگ الگ جگہ پر 4 جگہوں پہ رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب نام لے کر پکارو، اب نام لے کر پکارو۔ آپ نے جس پرندے کا نام لیا پکارا، آپ نے ان پرندوں کے نام پکارے، وہ گوشت سارا ہوا میں اڑنے لگا، وہ گوشت سارا ہوا میں اڑا، اور جس گوشت میں جس پرندے کا مکس ہوا تھا وہ وہیں سے نکل کے آیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، چھوٹے چھوٹے گوشت کے ریزے نکل کے آئے، ایک ایک جگہ پر جمع ہونے لگے، گوشت کے لوتھڑے بننے لگے، لوتھڑے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر گوشت کے لوتھڑوں پہ بالوں پر لگ گئے۔ سر حضرت ابراہیم کے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ سر ان میں جڑ گئے۔ اب وہ پرندے 4 کے 4 زندہ ہو گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم دیکھو آج ہماری قدرت کا نظارہ کر لو، ہم مردوں کو ایسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے مردہ زندہ کر کے، مردہ پرندے زندہ کر کے دکھائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی مقصد تھا کہ تو نہیں سمجھے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے، اللہ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے۔ اور میرے عزیزو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ وہ مارنے پہ آئے تو ایک لنگڑے مچھر سے نمرود جیسے طاقتور کو مروا دے، اور پروردگار بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما دے۔ رب کی قدرت ہے۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا۔ یہ اشعار مجھے بہت پسند ہیں، شکیل بریلوی صاحب کے یہ اشعار ہیں اور میں اکثر ان کو پڑھتا ہوں۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔
تو زندگی اور موت اس رب کے اختیار میں. تو اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو، ڈر سے آزمایا گیا. آپ نہیں ڈرے، جب نہیں ڈرے نا تو پھر آپ کو آزمایا گیا جان کے نقصان سے. اس سے پہلے آپ کا امتحان اور بھی تھا جو بھوک سے تھا، بھوک سے بھی آزمایا گیا تھا، فاقوں سے بھی آزمایا گیا تھا. اب اس کے بعد میں جان کے نقصان سے، جان سے آزمایا جا رہا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، آپ نے نمرود کے دربار میں مناظرہ کیا اور رب کی توحید کا اعلان کیا. اس نے کہا زندگی موت میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری بات کہی، کیونکہ وہ بے وقوف تھا. اس کے سامنے اب اس پر زیادہ بحث کرتے تو وہ بے وقوف سمجھ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیا کرتا ہے. یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو اسی وقت یہ حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں سورج کی تنابیں کھینچ لو. اگر بالفرض یہ نمرود میرے خلیل سے کہہ دے کہ یہ سورج تو میں نکالتا ہوں، میں اس کو غروب کرتا ہوں، تو فوراً سورج کی تنابیں کھینچ لینا. اس کے بعد میں سورج آج سے نظام بدل جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں ڈوبے گا. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا تیرا نظام قدرت بدل جائے گا. جب فرشتوں نے عرض کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں اگر میرا نظام قدرت بدلتا ہے تو بدل جائے، مگر میرا یار میرا خلیل جھوٹا نہ ہو جائے. خلیل کی لاج بچانی. نمرود کو غصہ آیا، اس نے سزا سنا دی، کہا ان کو موت کی سزا ہے اور وہ بھی آگ میں جلایا جائے گا. پھر کیا تھا؟ آتش کدہ تیار ہوا. آتش کدہ تیار ہوا، اس کے اندر آپ کو ڈالنے کی تیاری کر لی گئی. بڑا آتش کدہ بنایا گیا، بہت ساری لکڑیاں لا کر ڈالی گئیں. اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا سارے کے سارے ایسے کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا برا جان رہے تھے. انہیں لگتا تھا یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، انہیں لگتا تھا ہمارے خداؤں کا دشمن ہے. نظر مان رہے تھے ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دیں گے. عورتیں نظر مان رہی تھی ہمارا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو اتنی لکڑیاں آتش کدے میں ڈالیں گے. الغرض آتش کدہ تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی. اب ڈالے کون؟ اس کے شعلے، آگ کے شعلے تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اس کی تپش ایسی کہ اس کے قریب جایا نہیں جاتا. شیطان آ گیا، شیطان آیا. شیطان نے آنے کے بعد میں مشورہ دیا منجنیق تیار کرو. منجنیق تیار کرنے کے بعد میں جناب ابراہیم کو اس میں بیٹھاؤ اور پھینک دو، یہاں سے پھینکو گے وہاں گریں گے. الغرض یہ منجنیق ایک اس طرح کا آلہ تھا جیسے آج ہمارے یہاں کسان لوگ دیہات میں گوفن کا استعمال کرتے ہیں. اگر پرندے پریشان کرتے ہوں، اناج سارا کا سارا کھا لیتے ہوں تو گوفن بنا کے اس میں ایک مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، گھما کر پھینکتے ہیں، جدھر پھینکتے ہیں ادھر ہی جا کر وہ مٹی کا ڈھیلا گرتا ہے. انہوں نے بھی ویسے ہی کیا. حضرت ابراہیم کو ادھر اس کے اندر آتش کدے کے اندر ڈالا، ادھر آپ کو پھینکا گیا. ادھر رب نے بلبل سدرا کو حکم دے دیا جاؤ جبرائیل جاؤ، میرا خلیل ہے، جاؤ جلدی چلے جاؤ. جبرائیل آ گئے. ابھی راستے میں جبرائیل نے آ کر کہا اے اللہ کے خلیل، اے جناب ابراہیم سنو سنو، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا مجھ سے نہیں، اللہ سے حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میرا پروردگار
جانتا نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ عرض کرنے لگے وہ تو پروردگار ہے، جانتا ہے۔ کہا میرے رب کو خبر ہے؟ کہا ہاں رب جانتا ہے، باخبر ہے۔ آپ نے فرمایا جب میرا پروردگار جانتا ہے تو سن لو، اگر میرا خدا، اگر وہ رب جلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے تو اس کا خلیل جلنے پہ راضی ہے۔ فرماتے جب میرا رب جانتا ہے تو پھر حاجت کیسی کروں؟ رب تو باخبر ہے نا، اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں۔ یہ امتحان تھا، اللہ نے پھر آتش کدے کو گلزار بنا دیا، آتش کدہ گلزار بن گیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، توجہ سے آپ ذرا سنیں۔ آتش کدہ گلزار بن گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں تقریباً 40 دن گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میری زندگی کے سب سے زیادہ خوبصورت حسین دن وہی تھے جو میں نے آتش کدے کے اندر گزارے، اس سے زیادہ مزے کے دن زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر تو مشکلیں اور مصائب نظر آتے ہیں، لیکن اگر ثابت قدم رہیں اور ڈٹ کر ان مشکلوں کا مقابلہ کریں اور رب کی رضا میں راضی رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان مشکلوں میں ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بس اس کی ذات پر توکل ہو، رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے نا میرا محافظ، میرا پروردگار ہے نا میرا محافظ، مجھے بچانے والا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا بیٹا ابراہیم آتش کدے میں گیا تھا مگر وہ تو گلزار بن گیا، تو آپ نے کہا بیٹا میں بھی آ جاؤں۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا میں بھی اندر آ جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اماں اگر تمہیں اندر آنا ہے تو پہلے میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ پڑھ لو، میرے پروردگار پر ایمان لے آؤ، میرے رب کی ربوبیت پر، احدیت پر، صمدیت پر اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ ماں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی اسی کے اندر پہنچ گئی۔ اچھا ادھر نمرود کی جو بیٹی تھی اس نے بلند مکان کی چھت سے جب آتش کدے کی طرف نظر دوڑائی نا، اس نے دیکھا کہ آتش کدہ تو گلزار بن گیا، چمن بن گیا، حیران ہو گئی۔ اس نے کہا وہیں سے آواز لگا کر اے پیغمبر خدا، اے ابراہیم، اے خلیل الہی، میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اسی آتش کدے کے اندر، اسی گلزار کے اندر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر یہاں آؤ گی تو جان لو کلمہ پڑھنا ہوگا، کلمہ پڑھ کر آؤ۔ اب یہ توحید کا پرچار بھی ہو رہا ہے، تبلیغ دین کی شروع ہو گئی ہے، اللہ کی توحید کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ نمرود کی بیٹی بھی وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، کلمہ پڑھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اس نے چھلانگ لگا دی آتش کدے کے اندر، اسی گلزار میں وہیں پہ پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، غور کرو، وہ ادھر پہنچ گئی، ادھر حضرت ابراہیم پر ایمان بھی لے آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ میں کر دیا۔ نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی تھی، نکاح حضرت ابراہیم کے شہزادے کے ساتھ میں بعد میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے کیا عزت نمرود کی بیٹی کو عطا فرمائی، وہ نمرود کی بیٹی 20 نبیوں کی ماں بنی، 20 انبیاء کی ماں بنی، بطنن بعد بطنن، 20 انبیاء علیہم السلام کی ماں بنی۔ تو اللہ جب نوازتا ہے تو پھر ایسے نوازتا ہے، کرم کرتا ہے تو پھر ایسے کرم کرتا ہے۔